قادیانیوں کے فرنٹ مین جنہوں نے جہلم سے قادیان کا دفاع کرنے کی ٹھان رکھی ہے، کبھی وہ عزائے فضول کے چمکا رہے ہیں اور کبھی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور کیا اس بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قادیانیوں کی حمایت کرنے والا جو بڑے عرصے سے قادیانیوں کی حمایت کر رہا ہے، مرزا انجینئر جو ہے وہ کافی عرصے سے ایسی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے جس سے لگتا ہے کہ اس کے دل میں قادیانیوں کے لیے بہت زیادہ نرمی اور نرم گوش ہے۔ اور غلام احمد قادیانی دجال بھی یہ جرت نہ کر سکا، اس نے بھی اپنے آپ کو محمد نہیں ذل محمد کہا، اور ڈرتے ڈرتے مسکین آروں نے لکھا اپنے وہ شیطانی خزائن جس کو یہ روحانی خزائن کہتے ہیں، اس میں اس نے کہا کہ میں جو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ اس نے کہا آخری نبی وہی ہیں، میں ان کے ختم نبوت کے مشن کو جو نبیوں والا کام امت میں ٹرانسفر ہوا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کے تحت میں ان کا اسسٹنٹ بن کے ایک امتی نبی کے حیثیت سے ہوں، خاتم النبیین تو وہی ہیں۔ یہ غلام احمد قادیانی دجال، اس کی بھی یہ جرت نہیں آئی کہ وہ کہے کہ میں محمد ہوں۔ یہ نکلے ہوئے سپریم کورٹ میں کیس لڑنے کے لیے قادیانیوں کے خلاف، کھورا تھوڑے گھر نکلتا ہے سارے آتا، اس کی وجہ سے پریشان ہے یہ میرے سے۔ یہ باتیں ان کی آپ سمجھدانی دیکھیں، کہتے ہیں کہ جی صاحب یہ باتیں کر کے قادیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور میں ختم نبوت کو مضبوط کر رہا ہوں، اس کے لیے تواڈے بابے بھی بلی چڑھ دینے تھے، چڑھ جان، ہم نے ختم نبوت کا مقدمہ لڑنا ہے۔ آج دیکھیں 2-3 دن پہلے بھی مناظرہ ہوا ہے، وہ قادیانی وہی بار بار لا کے پیش کر رہے ہیں، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، ان کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ کلمات تو کفری ہیں، لیکن اگر کوئی کہہ لے تو ہم اسے پوچھیں گے تم نبی مان کے چشتی رسول اللہ کہہ رہے ہو یا بغیر نبی مان کے؟ اور اگر وہ نبی مان کے کہہ رہا ہوگا تو کافر ہوگا، اور بغیر نبی مان کے تو ہم کہیں گے حرام فعل ہے، توبہ کرو۔ یعنی جس بات کی تعویل بھی ممکن نہیں ہے اس کی بھی ہے، کیونکہ بڑے بابوں کو بچانا ہے۔ اور تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ تعویل نہیں ہوگی اگر کوئی شخص رسول اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو، لیکن بلنڈر ہو گیا، اس سے چشتی رسول اللہ کی کتاب کی تعریف کر گیا، ایک ٹکٹ 2 مزے کر دینے۔ آپ جناب نے یہی فرمایا ہے، جو صریحی جو کفریہ عبارت ہے یا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی کوئی تعویل نہیں ہے۔ لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج تک انجینئر محمد علی مرزا نے ان لوگوں کی تکفیر کیوں نہیں کی ہے؟ انجینئر صاحب، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ لکھیں کہ میں انجینئر محمد علی مرزا میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی، معین الدین چشتی اور باقی جتنے لوگوں کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے کلمے پڑھوائے اپنے ناموں کے، یہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ کافر ہیں۔ اچھا یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں کیا کبھی تھانوی صاحب نے اپنے مریدوں سے ایک کلمہ پڑھوایا ہے اپنے نام کا؟ اور بھئی ہم یہ تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اس نے کلمے کو انڈورس کیا ہے، گویا کہ پڑھایا ہے۔ تم لوگ مناظروں میں ڈیفینڈ کر رہے ہو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کو، گویا کہ تم پڑھا رہے ہو۔ اور کیا طریقہ ہوتا ہے جب کوئی ڈیفینڈ کرتا ہے؟ اور نہیں جی خواب میں اس میں لکھا ہوا ہے، بیداری میں پڑھ رہے ہیں، اور نہیں جی وہ تو بے اختیار تھا۔ ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، حضرت کے کسی مرید نے تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھا۔ یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے حضرت کے مریدین یہ پڑھتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ وہ تو قادیانی بھی غلام احمد قادیانی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھتے، وہ بھی محمد رسول اللہ ہی کہتے ہیں، لیکن اس کے امتی نبی ہونے کا دفاع کرتے ہیں، اور تم تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہو۔